السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر لہ عند ربہ واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ حکم ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں، لہذا بتوں کی گندگی سے بچو اور ایچ پیچ والی باتوں سے بھی بچو۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے فرمایا ذالک۔ آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے حج کے ارکان اور مناسک کے بارے میں بتلایا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، حج میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارکان اور کیسے کیسے طریقے اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ ان باتوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ نے یہاں پر فرمایا ذالک، یعنی یہ احکام ہے، یہ حکم ہے کس چیز کے لیے؟ حج کے ارکان اور مناسک کو ادا کرنے کے لیے۔ اور جو آدمی ان احکام، ان ارکان اور ان مناسک، ان طریقوں کو ادا کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ذالک کا مطلب یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، اللہ کے احترام، اللہ کی طرف سے جو چیز قابل احترام ہے، قابل حرمت ہے، جو آدمی اس کی تعظیم کرے گا اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کے لیے بہتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موجود ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اگر کوئی آدمی ان کاموں کو انجام دیتا ہے اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے جن کاموں کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو حرام چیزیں ہیں، جو گناہ والی چیزیں ہیں، اگر آدمی اس کو بھی چھوڑتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور جتنے بھی چوپائے جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے سوائے ان جانوروں کے جن کے حرام ہونے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی چوپائے جانور ہیں، چرنے والے جانور، جتنے بھی چوپائے چرنے والے جانور ہیں جو گھاس پھوس چرتے ہیں، ان تمام جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے حلال قرار دیا ہے سوائے ان جانوروں کو جن کے حرام ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا ہے، خاص طور سے وہ خون جو جانور کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت نکلے، اس خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جانور بالکل حلال ہے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی مر گیا ہو، اگر اس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مر گیا تو وہ جانور بھی مردار ہے اور وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کو حرام قرار دیا ہے۔ سور اور اس کی تمام چیزیں یہ بالکل نجس العین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جانور بالکل حلال ہے، لیکن اس جانور کو اگر غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا یا غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر دیا گیا، ابھی بابا کے نام پر بکرے چھوڑتے ہیں، فلاں بابا کے نام پر بکرے چھوڑ دیے، وہ بکرا چل رہا ہے، کوئی اس کو چھوتا بھی نہیں ہے، تو اگر کسی جانور کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر اگر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، غیر اللہ کے نام پہ اس کو جو ہے مشہور کر دیا گیا، وہ چیز بھی حرام ہے، اور اگر جانور ہے اور اس کو ذبح کر دیا گیا غیر اللہ کا نام لے کر کے، وہ بھی حرام ہے۔
بتلانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ مشرکین مکہ نے کچھ جانوروں کو اپنی طرف سے مقرر کر لیا. مثال کے طور پر ایک جانور ہے، اونٹنی ہے، اس کا دودھ نہیں دور ہے، اور اس کو چھوڑ دیا کس کے نام پہ؟ فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا، اور کہا کہ یہ حرام ہو گیا. اسی طرح سے ان لوگوں کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے. ایک ایسی اونٹنی ہے جس کو پہلی بار میں فیمیل بچہ پیدا ہوا، مادہ، اور دوسری بار بھی اس کو مادہ بچہ پیدا ہوا تو اس کو وسیلہ کہہ دیا اور کہا کہ یہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتلایا ہے کہ جو تم اپنی طرف سے حلال اور حرام کر رہے ہو، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کا کوئی مقام نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں. البتہ جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جانور حرام ہے تو وہ جانور حرام ہے. اب ایک جانور ہے جس کو درندہ پھاڑ کر کے کھا گیا، مر گیا، وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، اللہ نے کہا کہ حرام ہے. ایک جانور ہے جس کو کسی چیز سے چوٹ لگی اور بغیر ذبح کیے وہ جانور مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ حرام ہے. ایسے پرندے یا ایسے درندے جو چوپائے تو ہیں لیکن اس کو دانت ہے جس سے وہ پھاڑ کر کے کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ایسا پرندہ ہے جو اپنے چنگل سے نوچ نوچ کے کھاتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی چوپائے جانور ہیں جو چرنے چگنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو حلال قرار دیا ہے. اس کے علاوہ جو بھی اپنی طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. دیکھو لوگو، تمہارے لیے چوپائے جتنے بھی جانور ہیں سب حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ نے مشرکین مکہ کو اور تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. دیکھو، بتوں کی گندگی سے بچو. بتوں کی گندگی، یہ جو آستانے ہیں، دیولا ہیں، یہ درگاہیں ہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے، یہاں پر اسی کو کہتے ہیں بتوں کی گندگی. اللہ کے علاوہ جن کو بھی اس کائنات میں وہ اختیار رکھتے ہیں یہ سوچ کر کے پکارا جائے تو اسی کو کہتے ہیں بت. اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ آستانوں کی گندگی اور بتوں کے ساتھ شرک جو کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کو شرک کے ساتھ جو اللہ کو شریک کرتے ہو، یہ ایسی گندگی ہے کہ جس طرح سے تم دنیا کے اندر گندگیوں سے گھن کرتے ہو، گندگی سے گھن کرتے ہو نا، ویسے ہی شرک سے گھن کرو. درگاہوں پر جا کر کے جو مختلف قسم کے کارنامے انجام دیتے ہو، دیوالوں پر جا کر کے جو مختلف طریقے کے جو ہے کارنامے انجام دیتے ہو، بتوں کے سامنے جو جھکتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، یہ سارے کے سارے شرک ہیں اور یہ گندگی ہے. ان چیزوں سے بالکل ویسے ہی تم کو نفرت کرنا ہے جیسے تم دنیا کی گندگی سے نفرت کرتے ہو. ابھی ہمارے سامنے گندگی ہوگی تو کتنا گھن آتا ہے، گھن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اگر باتھ روم کے اندر گندگی ہے تو آدمی جلدی نہیں جاتا جب تک کہ اس کو کلیئر اور صاف نہیں کر دیتا ہے، کیونکہ گندگی سے جس طرح سے گھن ہے ویسے ہی شرک سے بھی گھن ہونا چاہیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس بات کو بیان کیا ہے وہ اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ یہ جتنے جانور ہیں، جو چوپائے جانور ہیں جس کو تم ذبح کرتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ اس کا مالک ہے. اب ان جانوروں کو اللہ کے سامنے ذبح کرنا چاہیے اور اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے. اس کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کرتے ہو یہ بھی گندگی ہے. اگر کوئی جانور بتوں کے سامنے ذبح کیا جائے، دیوالوں پر ذبح کیا جائے، آستانوں پر ذبح کیا جائے، درگاہوں پر ذبح کیا جائے، چاہے جس کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے، ان جگہوں پر جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ حرام ہے اور یہ عمل انجام دینا شرک ہے. یہ عمل انجام دینا شرک ہے. لہذا ان چیزوں سے بچ کر کے اگر جانور ذبح کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے ذبح کرو، اور اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرو. ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جو شرک کرتے ہو یہ گندگی ہے، اس گندگی اور آلائش سے تم بچو. سامعین کرام، اس کے بعد آیت کریمہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور ایچ پیچ والی باتوں سے بچو. دیکھیے قول الزور، یہ قول اور الزور یہ دو لفظوں سے مل کر کے بنا ہے. قول الزور یہ دونوں جو ہے بہت ہی وسیع معنی میں ہے. الزور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ اور قول کا مطلب ہوتا ہے بات، یعنی جھوٹی بات، جھوٹی بات. لیکن اصل میں قول الزور کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات جو بالکل ملا جلا کر کے کیا جائے. یہ بھی صاحب خوش رہنا ہے، وہ بھی صاحب خوش رہنا ہے، ملا کر کے بات کرنا، دکھنے میں بڑا گول مول اور اچھا لگنا اور حق سے ہٹا ہوا ہونا، اس کو کہتے ہیں قول الزور.
اس کے مقابلے میں، اس کے جسٹ اگینسٹ میں، مقابلے میں شریعت کے اندر اور قرآن کریم میں قولاً سدیدہ کا لفظ آیا ہے. کیا آیا ہے؟ قولاً سدیدہ، یعنی سیدھی سچی بات. ایسا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات جس کے اندر پوشیدگی نہ ہو، ایسی بات جو گول مول نہ ہو، بالکل سچ ہو، سیدھی ہو اور حق سے لگتا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں قولاً سدیدہ. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے قول الزور، یعنی جھوٹی بات. اہل علم نے اس کی تشریح میں یہ بیان کیا ہے کہ ایسی بات جو حق نہیں ہو، سچ نہیں ہو، لیکن اس کو بنا کر کے، سنوار کر کے کہ ذرا یہ صاحب بھی خوش ہو جانا چاہیے، ذرا یہ صاحب بھی خوش ہو جانا چاہیے، ایسا گول مول جو بات ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قول الزور. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو. اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا ہے قول سدید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو. یہاں پر قول الزور سے مراد ایک اور بات آتی ہے، یعنی شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا مطلب جو معاملہ نہیں ہوا ہے، ہم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، جانتے بھی ہو تب بھی، نہیں جانتے ہو تب بھی، جو معاملہ نہیں ہوا ہے گواہی کے ٹائم میں کہنا کہ ہاں ہوا ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی معاملہ اہم ہے اور اس سے کسی فریق کو فائدہ ہوگا جو حق پہ ہے، اور جو ناحق پہ اس کو نقصان ہوگا، اب اس اہم واقعے کو ہلکا بنا کر کے پیش کرنا تاکہ جس کو فائدہ ہونے والا ہے اس کو نقصان ہو جائے، جو حق پر ہے اس کو تکلیف پہنچے. اور کوئی واقعہ اہم نہیں ہے لیکن اس کو اہم بنا کر کے پیش کرنا، ملا جلا کر کے پیش کرنا، ان تمام باتوں کو کہتے ہیں جھوٹی گواہی. یہ شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بیان کیا. دیکھیے پہلے کیا کہا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، شرک سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، مطلب کیا؟ شرک سے بچو. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، یعنی ایسی بات جو حق نہ ہو اس بات کو بیان کرنے سے بچو. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح البخاری کی. صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں کیا میں ان گناہوں کو تم کو نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتلائیے. کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں باتیں ٹیک لگائے کہہ دیا. اور اب جب تیسری بات کہی ہے تو ٹیک چھوڑ دیا اور سیدھے بیٹھ گئے. کہا الا وقول الزور، الا و شہادت الزور، دیکھو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، دیکھو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، دیکھو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو یہ بات کہنے لگے. صحابہ کرام نے کہا کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے. اس سے یہ پتا چلا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی اور گول مول بات، لوگوں کو خوش کرنے والی بات جو سیدھی نہ ہو، سچی نہ ہو، حق کے خلاف ہو، اس طرح کی بات کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے. اور صحابہ کرام اس کی سختی کو سمجھ گئے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جس طرح سے کہا کہ بتوں کی گندگی سے بچو، شرک سے بچو، اس کے فوراً بعد کہا کہ ایچ پیچ والی باتوں سے بھی بچو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.